بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک بہت دلچسپ بایوگرافی سنانے چلے ہیں جس کا عنوان ہے اندرا گاندھی۔ وہ ہندوستان کی پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی اکیلی صاحبزادی تھیں، اکلوتی بیٹی تھیں۔ الہ آباد میں پیدا ہوئیں 1917 میں۔ انہوں نے بنیادی تعلیم اپنے گھر اور قریب کے اسکولوں سے حاصل کی، میٹرک کیا اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں شامل ہو گئی۔ آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، مہمیں چل رہی تھیں، ان کے ساتھ وہ شامل رہیں۔ پھر وہ ان کی والدہ تھیں، وہ اکثر بیمار رہا کرتی تھیں، کملا نہرو، تو ان کو علاج کے لیے لندن جانا پڑتا تھا، تو یہ اندرا گاندھی بھی ان کے ساتھ جاتی۔ تو یہ بھی ایک دفعہ انہیں لندن جانا پڑا والدہ کی علاج کے سلسلے میں، تو وہاں پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہسٹری میں داخلہ لے لیا۔ اپنی ڈگری تو مکمل نہ کی، وہیں انہیں فیروز گاندھی نامی ایک شخص جو پارسی تھا، وہاں ان سے اس کی ملاقات ہو گئی اور دوستی بڑھ گئی۔ اس نے شادی کی آفر کر دی، بات آئی گئی ہو گئی، تعلیم بھی مکمل نہ ہوئی اور یہ واپس آ گئی اور اپنے والد کے ساتھ مل کر جمہوریت اور آزادی اور انگریز کے خلاف جد و جہد میں پوری طرح شامل ہو گئی۔ وہ سارے کانگریس کے جو لیڈر تھے ان کے ساتھ جاتی، کبھی وہ اپنا گاندھی جی کے ساتھ جاتی، کبھی مولانا آزاد صاحب کے ساتھ جاتی، جہاں کوئی رائٹس ہوتے، جہاں کوئی پرابلمز ہوتی وہاں وہ جاتی۔ ان کو بڑا ایکسپیرئنس ہو گیا تھا، وہ کانگریس کی ممبر بھی بن گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کانگریس کی صدر بھی ہو گئی۔ تو والد صاحب ساری خط و کتابت ان کے تھرو کرتے، باقاعدہ انہوں نے فائلیں بنا رکھی تھیں اور اپنے جہاں بھی جاتے ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمسیلف بڑی ٹریولنگ کی اور زیادہ ان کی جو نالج ہے، جو ایکسپیرئنس ہے، وہ لوگوں سے ملاقات ٹریولنگ سے ہوئی۔ وہ ایجوکیشنل ماحول میں اتنی ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی، سیاست میں تو ان کی گھٹی میں تھا، اور یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جگہ جگہ جاتی اور تقریریں اور جو بھی ایک سوشل ویلفیئر کے کام کرتی، آزادی کے لیے کوششیں کرتی۔ اور ایک دفعہ بڑی چھوٹی عمر میں، غالباً 13-14 سال کی عمر میں، وہ ان کو قید و بند کی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی۔ وقت گزرتا گیا تو 1966 میں یہ لال بہادر شاستری صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ پر اندرا گاندھی صاحبہ وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ کانگریس 2 حصوں میں بٹ چکی تھی اور ایک حصے میں ایک حصے کی جو سپرویژن تھی وہ اندرا گاندھی کرتی تھی، تو وہ اس حصے نے زیادہ سیٹیں لیں تو یہ وزیر اعظم بن گئی۔ لیکن وزیر اعظم بننا تھا، ملک میں حالات بہت خراب تھے، معاشی حالات اور زرعی حالات اور پولیٹیکل حالات اور خارجی حالات بھی بہت خراب تھے۔ امریکہ نے بھی بڑا دباؤ ڈالا ہوا تھا، کچھ امریکہ کی طرف سے انہیں فوڈ کے سلسلے میں بڑی ہیلپ ملتی تھی، وہ بھی روک دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی بڑی کوشش کے ساتھ اپنے ہی ملک میں فوڈ کے مسائل حل کیے۔ ان کا جھکاؤ رشیا کے ساتھ بھی تھا اور امریکہ کے ساتھ بھی دوستی تھی۔ ان کی زندگی بڑی سخت گزری ہے، بڑی جفاکشی میں گزری ہے، اور یہ انہی دنوں میں رائٹ بھی شروع ہو گئے اور کئی رائٹس ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ ہماری ریاستیں علیحدہ بنائی جائیں۔ ان میں ایک رائٹ اور ایک جو تھے وہ سکھ تھے، وہ بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ ہماری علیحدہ ریاست پنجاب بنائی جائے۔ یہ گولڈن ٹیمپل میں یہاں سے جلوس نکلتے
اور پھر ملک بھر میں یہ جاتے ہیں، ان پہ بڑی سختی کی گئی، بہت سے سکھ مارے گئے اور بڑی نفرتیں پھیل گئیں۔ تو ان کے 2 محافظ تھے، وہ بھی سکھ تھے، تو گورنمنٹ نے، انٹیریئر گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکالا کہ ان دونوں سکھوں کی ٹرانسفر کر دی جائے، لیکن اندرا گاندھی نے منع کر دیا کہ یہ میرے پرانے محافظ ہیں، مجھے ان پر پورا اعتبار ہے۔ لیکن ایک دن وہ اپنے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکل رہی تھی، یہ 1984 کا واقعہ ہے، ان پر یہ دونوں سکھوں نے گولی چلا دی اور انہیں وہاں ہلاک کر دیا۔ اندرا گاندھی کے حصے میں بہت سی باتیں آتی ہیں، انہوں نے اس پاکستان کو پاکستان سے جدا کر دیا، انہوں نے بنگلہ دیش بنوا دیا، وہاں کی ایک فورس کھڑی کر دی، اس کے ساتھ دینے کے لیے اپنے ملک کی فورسیں بھیج دیں، اور پاکستان کے بے شمار قیدی اپنے قید کر لیے گئے ہیں، اور بعد میں یہ ریلیز بھی ہو گئے، اور اس طرح یہ بہت کم بولتی تھی، لیکن بڑے سخت گیر تھی وہ، اور بڑے جس بات پہ یہ اڑ جاتی تھی تو پھر یہ کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، لیکن بہت ہارڈ ورکر، آنیسٹ، اور یہ ان کی خوبی تھی۔ یہ محافظوں نے ان کو شہید کر دیا، اور ملک میں بہت زیادہ رائٹ پھیل گئے، ہر طرف جہاں بھی کوئی سکھ نظر آتے ہیں یہ ان کو دوسری جو ہندو یا اور لوگ وہ انہیں تشدد کرتے، مار دیتے، اور پوری دنیا میں یہ واقعات شروع ہو گئے۔ پھر ایسا کر کے یہ کنٹرول ہوئے، ان کے 2 بیٹے ہوئے، سنجے گاندھی اور راجیو گاندھی بڑے تھے، سنجے گاندھی چھوٹے تھے۔ تو یہ تھی ان کی چھوٹی سی بایوگرافی جو میں نے بنائی اندرا گاندھی کے متعلق۔ یہ ایک بہت خوددار اور بہت مضبوط اور بڑی ایک دور دکھنے والی عورت خاتون تھی، دور، ان کی نظریں بہت دور تک پھیلی ہوئی تھیں، اور یہ انہوں نے اپنے ملک کو بڑی مشکل سے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ تو یہ تھی ان کی بایوگرافی۔ تو دوستو، مجھے یہ ضرور سنیے گا، اس کو ضرور پڑھیے گا، اس کو ضرور دیکھیے گا، اور پھر مجھے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور مجھے اچھا لگے، اور میں پھر اسی طرح آپ کے لیے نئی اسٹوری چھوٹی میں لاتا رہوں گا، تاکہ آپ کو ہلکی پھلکی انفارمیشن رہے۔ خدا حافظ۔